بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان پر سرسوں کا تیل لگا دیں تو 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ نہار منہ خشک آلو بخارا کھا لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ خون کی کمی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ جو شخص ہمیشہ ڈپریشن میں رہے اور اسے معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ایسا انسان اپنے سر کو ٹھنڈے پانی سے دھوئے، اسے ڈپریشن ختم ہوگا۔ میتھی دانہ کھانے سے بند حیض کھل کر آتا ہے۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں، ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے، ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلا دیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا اور بچہ گورا پیدا ہوگا۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں جنم نہیں لیتی۔ پودینہ استعمال کرو، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور نیند سکون کی آئے گی۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے اور زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں۔ نہار منہ 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے کبھی موشن نہیں لگتے۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب ہی فائدہ دیتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں طاقت قائم رہتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حاملہ پرندے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے، کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ایک تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس سوراخ سے کیڑے نکل رہے ہوں، وہاں پر کھجور کی گٹلی رکھ دو۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب رہتا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہوگا۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ صبح ناشتے کے وقت پودینہ چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ بکری کے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کی دھار زبان پر لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عورت شادی کے بعد شہوت کی کمی کا شکار ہو، اسے روزانہ تھوڑا سا گڑ کھانا چاہیے۔ زیادہ میٹھا کھانے کی شوقین عورتوں میں لیکوریا کا مرض زیادہ ہوتا ہے۔ مرد کی 3 عادتیں جو عورت کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہیں: 1 شرمیلا پن، 2 عزت کرنے والا اور 3 شریف۔ کچا انار کھانا گردوں میں پتھری پیدا کرتا ہے۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق بڑھتی ہے: رحم دلی، پرہیزگاری، وفاداری، دوسرے کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو، خشک ہونے کے بعد دھو لیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر کھیرا رگڑ لیں، چہرہ کچھ ہی دنوں کے اندر جوان اور تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔
جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے موہرے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر چہرے پر لگائیں۔ چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگے وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لیں، جوان نظر آنے لگیں گی۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عقل والا کبوتر ہے۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارکے سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگا کا کام دیتا ہے۔ چائے جب بھی پئیں اس میں سونف ڈال کر پئیں۔ ہر دوسرے دن سابودانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن کم ہوگا۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہوں کھا لو۔ چند دنوں میں ٹانگوں میں طاقت اور توانائی پیدا ہو جائے گی۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کو چہرے کو اچھی طرح دھو کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ صبح شام مسواک کرنے کی عادت بنا لیں۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جو جلدی اٹھتے ہیں وہ جلدی سوتے ہیں اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ جب بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ 20 سال پرانا جوڑوں کا درد ختم۔ 50 گرام شہد میں آدھا چمچ دار چینی پسی ہوئی مکس کر لیں۔ آدھا گلاس نیم گرم پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر شہد اور دار چینی کا مکسچر 1 بڑا چمچ لے کر پانی کے ہمراہ کھا لیں۔ روزانہ صبح و شام یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ دوپہر کو اگر گاجر کھا لی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سو کے اٹھنے کے بعد چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ دار چینی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ اس کا صرف 1 چٹکی پاؤڈر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگایا کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ مالٹے پر نمک لگا کر کھانے سے ہاتھ اور پاؤں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کریں، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرکندی کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ دیر بھوکے رہنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دار چینی کو پیس کر رکھ لیں۔ روزانہ آدھا چائے کا چمچ صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد باقاعدگی سے پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں۔ 7 دن میں کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر بالکل نارمل لیول پر آ جائیں گے۔ راز اس نسخے کا یہ ہے کہ دار چینی شریانوں اور وریدوں میں جمی ہوئی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ خون کی صفائی کے اس عمل سے شوگر ٹھیک طریقے سے بننے لگتی ہے اور اعصابی تناؤ کو دور کرنے میں دار چینی کا پاؤڈر ساری دنیا میں مشہور ہے۔ تو بلڈ پریشر کا نارمل ہو جانا لازمی ہے۔
منہ پر دانے ہوں یا داغ دھبے، سب سے پہلے تہجد کی نماز قائم کریں، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرے کو صاف کرو، چہرے پر موجود میل دور ہو جائے گی۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ رات کا کھانا نہ کھانے والے انسان جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ دہی میں آدھا چمچ ملا کر کھائیں۔ پیٹ جتنا مرضی باہر نکل آیا ہو، سارے کا سارا اندر چلا جائے گا۔ اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دہی میں دار چینی ملا کر استعمال کرنا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال بڑے شوق سے کرتے ہیں اور وہ موٹے بھی ہیں، وہ دہی میں دار چینی ملا لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا وزن اور موٹا پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ صبح کے وقت جتنی آپ دہی کھانے لگتے ہیں اتنی ہی لے کر اس میں چینی نہیں ڈالنی۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دہی میں چینی بالکل بھی نہیں ڈالنی، اور اس میں آپ نے دار چینی کو باریک پیس کر آدھا چمچ دہی میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو خالی پیٹ کھا لینا ہے۔ خالی پیٹ دہی اور دار چینی کے استعمال سے دوسرے یا تیسرے دن آپ کو اپنے اندر واضح تبدیلی آنا محسوس ہو جائے گی۔ جو خواتین حمل کی حالت میں ہیں وہ اس نسخے سے دور رہیں۔ جب وہ حمل سے فارغ ہو جائیں پھر وہ خواتین یہ نسخہ استعمال کر سکتی ہیں۔ پانی میں چٹکی کلونجی ڈال کر پی لو، ہر قسم کی خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بے شک شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ نہار معمولی کھانے سے معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہری پیاز کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جگر اس وقت خوف زدہ ہو جاتا ہے جب آپ بھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کریں۔ ادرک کا رس اور دیسی گھی ملا کر کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بانس کا مربع دن میں 3 مرتبہ استعمال کرو۔ آپ کا قد بہت تیزی سے بڑھے گا، آپ کی عمر چاہے جو بھی ہو۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے، یہ جنون اور پاگل پن کا علاج ہے۔ اگر قوت مدافعت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو ناشپاتی کا استعمال کریں۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو 7 بادام، 7 کالی مرچ اور مناسب چینی ملا کر چبا لیں، آواز درست ہو جائے گی۔ اگر حاملہ عورت نہار منہ مستری ملا کر کھائے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال کالے نظر آئیں گی۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہے تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے ملا کر روز لگائیں۔ موٹے لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے لیموں کا اچار کھایا کریں، اس سے موٹے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ جامن کھایا کرے۔ اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو وہ سیب کھائیں۔ دمہ کی بیماری ہو تو شام کے وقت ایک کھجور کھاؤ، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ 3 چمچ سرسوں کا آئل اور 1 چمچ زیتون کا آئل، 1 چمچ میتھی اور 1 اجوائن، ان کو گرم کر لیں۔ اس کو پیٹ پر مساج کریں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، ورنہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اگر سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ زندگی بھر بدہضمی نہیں ہوگی۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ بکثرت رونے سے دل نرم ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے اپنے پاؤں کے
अंगूठे पर नारियल के तेल से मसाज करें, नज़र उकाब से भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ की जाए ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। नज़र कमज़ोर हो रही है तो काजू और पिस्ता खाया करो। हमेशा आमदन के मुताबिक खर्च करने से कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। बार बार पेशाब की हाजत होती है तो एक छटाक भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा गुड़ खा जाएं। 2 हफ्ते लगातार करें, पेशाब का मसला हल हो जाएगा। चेहरे पर खीरा रगड़ देने से मुस्तकिल तौर पर चेहरे की झुर्रियां दूर होती हैं। रोजाना अपने पाँव के तलवों और हाथों की हथेलियों पर तेल की मालिश करके सोने से बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। औरत के ज़ुम्मे शोहर के हकूक। हर जायज़ काम में उसकी अताअत करना, शोहर की माली हैसियत से ज़्यादा खर्च ना करना, उसकी इजाज़त के बगैर किसी को माल ना देना, शोहर को हराम कमाई से बचाने की फिक्र करना, शोहर का नाम लेकर ना पुकारें, शोहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकले। गन्ना चूसने से कभी जिल्द काली नहीं होती। हाफ बॉयल अंडा खाने से नींद कम आती है। आपका सोने वाला कमरा जितना आरामदेह होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। दही में शहद को मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं। दही में दालचीनी मिलाकर खा लें, इंशाल्लाह मोटा पेट और वजन तीनों में कम हो जाएंगे। काला जीरा दूध के साथ खा लेने से जख्म जल्दी भर जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। पालक खाने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। खून की कमी हो जाए तो गन्ने का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करें, इससे आपकी जिल्द नरम, मुलायम और अच्छी रहती है। खाना खाते वक्त लीमू काट कर रख लो, खाना जल्दी हजम होगा। जुकाम हो तो गुड़ को आग पर जलाकर खाओ। नीम का मिसवाक करने से बुढ़ापा देर से आता है। किक्कर का मसवाक करने से बलगम खत्म होती है। तुलसी के पत्ते चबाने से मैदा साफ होता है। अनार के छिलके चबाने से सर दर्द दूर होता है। सेब के छिलके चबाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। सोने से कबल आंखों के नीचे लीमू का छाल रगड़ो, पेनाई तेज हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियां आने लगें तो चेहरे को लहसुन वाले पानी से धो लें, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। अगर दिमाग को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो घर में पालतू जानवर पालें, या कोई ऐसा जानवर पालें जिसको देखकर आपकी दिमागी टेंशन खत्म हो और आप फारिग वक्त में उसके साथ खेलते रहें। बेचैनी और थकावट महसूस हो तो अनार का जूस पी लिया करें, ये जिस्म की थकावट के लिए बहुत मुफीद है। गर्म ग़िज़ाएं बुढ़ापा जल्दी लाती हैं। गर्म ग़िज़ाओं से दांत जल्दी गिरने लग जाते हैं। गर्म ग़िज़ाएं खाने से जुबान पर छाले पड़ने का खतरा भी होता है। मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, वरना बदन पर दाग बन जाएंगे। आयतुल कुर्सी रोजाना पढ़ने से भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ता है। वजन 100 किलो से ऊपर हो तो बंद गोभी के फूल का रस पियो, वजन 7 दिन में 60 किलो तक आ जाएगा।